خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں بنتا، بلکہ بھائی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھائی جیسا مقدس لفظ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو اس کے قابل سمجھا گیا ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من و سلوہ ہو یا کسی کی محبت ہو۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ سے اکتا کر دور جانا چاہ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ خود ہی اس سے 4 قدم دور ہو جائیے۔ کچھ بھی برداشت کر لیں مگر نظر انداز کرنا گوارا نہ کریں۔ اگر وہ آپ سے دور رہ کر خوش ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو وہ خوشی دے دیں۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے سینے میں دھڑکتا دل جب اسے اطمینان ہو کہ اس نے اپنے راز کسی فکر کرنے والے کو بتائے ہیں۔ انسان کو دل پر بوجھ بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ انسان گھٹ گھٹ کر اندر ہی اندر سسک کر مر جائے گا جس کا رحمان خدا وجود رکھتا ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہاں کبھی 2 پیروں پر چلتا ہے، کبھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور کبھی کبھی اسے دھکا لگانا پڑتا ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ یقین رکھیے غم جانے والے ہیں، حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، پریشانیاں دور ہونے والی ہیں اور بہت جلد صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال کر پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا اور دل بہت ہی خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ہمیشہ ان کے مکین بنے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنے خواہشات کے بجائے اس کی رضا مانگا کریں۔ اے اللہ، میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما، سکون قلبی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے دشت بھی ہوں، باغ بھی ہوں، دریا بھی، جس کو جیسا نظر آؤں مجھے ویسا سمجھے۔ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں۔
جو ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص لوگوں میں خیر کے وجود پر ایمان رکھنا شروع کر دے۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ سوچنا چھوڑ دیں اور محنت کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بے حد خوبصورت بن جائے گی۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو۔ ہماری مشکلات اور پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ گفتگو میں سب سے قیمتی چیز خاموشی کے وقفے ہیں۔ وفا کا سبق اس پھول سے سیکھو جو مسلنے والے ہاتھوں میں خوشبو بسا دیتا ہے۔ ہم جب بھی ملے، جس سے بھی ملے، دل سے ملے۔ ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، کبھی دل بھی دھو لیا کریں، نفرتیں بھی تو وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ کیونکہ تم ایک مرد ہو، عورتوں کے پرسکون شکر کے پیچھے چھپے کرب کو تم نہیں جان سکتے۔ زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھیں۔ نمبر 1 اپنوں میں خوش رہنا، نمبر 2 رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیے بہت خوش رہیں گے۔ جب کن سے فیکون کی لڑی ملتی ہے، پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ جب وہ کن فرماتا ہے
پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ خدا کی محبت کا اندازہ بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اسے ہر چیز میسر کر دے، مگر جب ایک مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ رزق تو سخاوت میں پوشیدہ ہے، جبکہ لوگ اسے زیادہ محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدل جایا کرتی ہے۔ بے شک جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہ جانے والا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردہ رکھنا سیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر لیا کرو۔ زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔